الصلاة خير من النوم. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا رشید بھائی قرضے سے نجات پانے کے لیے ایک وظیفہ بتا دیجیے، اگر قرض ہے تو وہ ختم ہو جائے خواہ کتنا ہی قرض ہو. جی اگر کسی کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے فون کیا رشید بھائی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ ہمارا پیسہ جو ہے الجھا ہوا ہے وہ مل جائے انشاءاللہ تعالی. تو آج ایک وظیفہ میں آپ تمامی حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں. آپ اگر چاہیں گے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی. قرض دار ہیں تو قرضہ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، کوئی راستے آپ کے نکل جائیں گے. اور اگر کہیں پیسہ الجھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا تو پیسہ بھی آپ کا نکل جائے گا اللہ نے چاہا. میں بتانے والا ہوں سورہ ملک شریف کا وظیفہ. اگر آپ کر لیں گے تو یہ رشید اختر کا وعدہ ہے آپ سے، چیلنج ہے آپ سے، کیونکہ رمضان عنقریب ہے. میں تمامی حضرات کو کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے بہت ہی پیارے پیارے وظیفے آپ تمامی حضرات تک میں پہنچا دوں قرآن مقدس کے حوالے سے. آج جو میں بتانے والا ہوں سورہ ملک کا انشاءاللہ وظیفہ، کیونکہ سورہ ملک وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے بہت بڑی اس کی فضیلت بتائی ہے. آج میں انشاءاللہ تعالی سورہ ملک کی فضیلت بھی آپ تمام حضرات کو بتاؤں گا اور اس کا وظیفہ بھی اگر آپ کو بتاؤں گا. اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر واقعی میں قرض دار ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر قرض دار نہیں بھی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے دولت آنے کے راستے کھل جائیں تو اس وظیفے کو کر لینا. کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور کتنی بار کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی ہاں، کیونکہ مکمل طریقے سے اس ویڈیو کو سن لینا، مکمل طریقے سے ہی سنیں گے اور کریں گے تبھی آپ کچھ کر پائیں گے. مکمل طریقے سے آپ نے دیکھا نہیں سمجھا نہیں تو پھر آپ کو بات مکمل نہیں مل پائے گی، بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی. مکمل سننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس بچی کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے 5-6 دن پہلے ایک ویڈیوز میں، عذرا نام کی ایک لڑکی ہے سمجھے، اور وہ اس کو پہلے ٹھیک ہو گئی تھی ماشاءاللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل رہا تھا، لیکن دوبارہ سے جب اس کو دلی ہاسپٹل میں لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کرونا بتا دیا اور اس پوزیشن میں اس کی موت ہو گئی. آج کل اس کا انتقال ہوا 2 مارچ کو. اللہ اس کے قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے. اور ایک ہی بچی تھی، ان کے ماں باپ اور اس بچی کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ. بہت دل کی گہرائیوں سے میں نے روحانی علاج کیا تھا اور الحمدللہ رب العالمین اس علاج کے ذریعے سے وہ بچی، جبکہ اس وقت بھی ڈاکٹر نے اس کو بولا تھا یہ بچی کا بچنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی کو گھر تک صحیح سلامت پہنچایا ماشاءاللہ. چلنے لگی، پھرنے لگی اور اٹھنے بیٹھنے لگی اور کھانا پینا کھانے لگی، بولنے لگی ماشاءاللہ. بہت اچھے تھے، میری خود گفتگو ہوئی اس سے. لیکن جب دوبارہ لے کر کے پہنچے تو کہتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت ڈاکٹر کرتے ہیں ناک میں نلکی یا کہیں اور یا کسی طریقے سے، تو بچہ ہے نا، اس کا دل بہت گھبرا جاتا ہے. اور گھبراہٹ، دل کی گھبراہٹ وہ ہے کہ دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے انسان موت کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اس بچی کو گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے اور اس کے متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ سب لوگ، اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک ہی بچی تھی اور کوئی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے، ایک ہی اکیلی تھی. اللہ اکبر. بہت میں نے کل سے سنا ہے، مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہے. اور مطلب جو ہے آج یہ معاملہ ہوا کہ اس کا جنازہ اس کے کسی گھر والے کو دیکھنے کو نہیں ملا، کسی گھر والے کو دیکھنے کو نہیں ملا ہے. وہاں سے دلی سے اس کا جنازہ لایا گیا اور اس میں پورا بیگ تھا اور قبرستان کے ڈائریکٹ قبرستان لے جایا گیا اور وہیں نماز جنازہ ہوئی، اس کو وہیں ویسے ہی اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے تمام ہی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو بوائی امراض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے
اور خیریت سے ہوں گے. اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین. اگر آپ قرضے میں نہیں بھی ہیں پھر بھی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ. اور سورہ ملک وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ کس طریقے سے بیان فرمایا ہے میں آپ تمامی حضرات کو بتانے والا ہوں. آئیے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. ویڈیو کو لائک کرنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ ہر انسان تک میری یہ بات پہنچ جائے. میں کرتا ہوں الحمدللہ. ایک وقت وہ تھا میں بہت قرضے میں ڈوبا ہوا, خدا کی قسم دوستو بہت ڈوبا ہوا تھا, لیکن اسی وظیفے کو جو میرے استاد نے بتایا جو آج میں آپ تمام حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کیا الحمدللہ, اس سے فائدہ میں نے حاصل کیا ہے. تو آپ بھی اس وظیفے کو ضرور کرنا انشاءاللہ, آزما کے دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے؟ شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ. سنیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی سورت 29 میں پارہ جو شروع ہوتا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہے نا؟ جی ہاں, وہو العزیز الغفور. یہ سورہ ملک 29واں پارہ شروع ہوتا ہے. تو 2 رکوع ہیں سورہ ملک شریف کے, ہے نا؟ جی ہاں, میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا چلوں. اگر آپ تیار ہیں سننے کے لیے تو سن لیجئے. پہلے تو آپ اس کی فضیلت سماعت کر لیں سورہ ملک کے بارے میں. سورہ ملک کی اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بیان فرمائی, سنیں. سورہ ملک یعنی تبارک الذی, یہ تبارک الذی جو سورہ ملک ہے 29واں پارے کی, یہ جو شخص ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. بے شک یہ حق بات ہے دوستو, یہ میں نہیں کہہ رہا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ماشاءاللہ, ہے نا؟ ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد. یہ بھی وظیفہ ہی سمجھ لیجئے, وظیفہ ہے یہ بھی. مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں ہر روز تو ہر بلاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے. پھر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں, جو شخص بعد نماز عشاء اسے 1 بار پڑھے, عشاء کی نماز کے بعد اگر 1 بار پڑھے, یعنی کہ اس کی فضیلت دیکھو, اس کی طاقت دیکھو, اس کی پاور دیکھو آپ. سرکار فرماتے جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 1 بار پڑھے وہ عذاب قبر اور منکر نکیروں کے سوالوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اس کی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے. پھر میرے آقا حضور نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں چاہتا ہوں, ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے. اللہ اکبر, میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے. کون سی؟ سورہ ملک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت رہے, ہے نا؟ جی ہاں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ دو عالم فخر دو عالم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جی ہاں, کہ سرکار نے فرمایا, اور اس حدیث پاک کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو ہر روز 5 مرتبہ پڑھتا ہے کسی بھی وقت میں, سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اگر ہر روز 5 مرتبہ اس سورت کو اگر پڑھتا ہے, کل قیامت کے دن یہ سورت اللہ رب العزت سے سفارش کر کے دوزخ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کروائے گی. اللہ اکبر, اللہ. یعنی یہ سرکار فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ٹھیک ہے؟ جی ہاں, کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان روزانہ 5 مرتبہ سورہ ملک پڑھتا ہے تو کل یہی سورت میدان محشر میں پڑھنے والے کی سفارش کروا کر دوزخ سے نجات دلا کر جنت کے اندر داخل کروائے گی. سورہ ملک شریف, سبحان اللہ, ٹھیک ہے؟ جی ہاں, نسائی شریف کی یہ حدیث پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اب جو میں بتانے والا ہوں یہ وظیفہ سمجھیے, ٹھیک ہے؟
सरकार ने फरमाया जो शख्स 41 मरतबा इस आयत को पढ़ेगा तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा। जी हाँ, 41 मरतबा जो पढ़ेगा तमाम मुश्किलात से निजात पाएगा और तमाम हाजतें बर आएंगी। कोई भी हाजत हो, A to Z, मौत को छोड़ के कोई भी हाजत हो, है ना। अगर कर्जदार होगा, जो टॉपिक है मेरा वीडियो का वही, अगर कर्जदार होगा तो कर्ज अदा हो जाएगा। कितना भी ख्वाह कितना भी कर्ज हो, गैबी इमदाद होगी, गैब से मदद होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पर कर्जा भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस पैसा आने का या माल आने का, इंशाअल्लाह ताला इसको अगर आप करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह मुल्क शरीफ को 41 मरतबा, पैसा भी इंशाअल्लाह आपके साथ साथ आने लगेगा, गैबी इमदाद होगी, रास्ते खुल जाएंगे। उसके पढ़ने वाले को इतना सवाब मिलता है कि गोया वो शब कद्र को रात भर जागा और रात भर खुदा की उसने इबादत की। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है। ये तो फजीलत थोड़ी सी थी, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो वजीफा सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैं आप तमाम हज़रात को सूरह मुल्क शरीफ का मैं आपको वजीफा बताने वाला हूँ। कोई तो हाजत होगी आपकी, कर्जदार है या कर्जदार नहीं है, काम आपका नहीं हो रहा है, काम आपका उलझ रहा है, या किसी और कोई हाजत है इंशाअल्लाह ताला। अब उन हाजतों के लिए अब सूरह मुल्क का वजीफा पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। जी हाँ, सुने, इशा की नमाज के बाद में आपको 41 मरतबा सूरह मुल्क का वजीफा करना है। टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपको लगेगा। 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं ना। 1 घंटा भी अगर 24 घंटे में आपने नहीं निकाला तो फिर जिंदगी जीने का कोई मकसद है? अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मैं तुझको दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ, सबसे पहले मेरी इबादत को करना, और जो मैं अपने महबूब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल करूंगा उसकी तिलावत करते रहना। समझ रहे हैं? अगर 24 घंटे में 1 घंटा हमने नहीं निकाल पाया तो फिर हमारी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, बेकार है हमारा जीना। इशा की नमाजें तो पढ़ना चाहिए, बगैर नमाज के कोई काम भी आपका हल नहीं होगा, हर काम आपका फेल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। अगर कोई भी आप नमाज छोड़ रहे हैं जानबूझकर, कोई काम में है तो काम के वक्त में ठीक है, मजबूरी है। अगर कोई ऐसा कि अगर मालिक जहाँ हम काम कर रहे हैं, मालिक अगर हम पे भड़क रहा है तो नमाज उस वक्त में जो है काम करिए, उसके बाद अपने जब घर पे पहुंचे अपनी जगह पर नमाज अदा कीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कहीं भी अगर काम कर रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए अगर मालिक से बोलेंगे तो मालिक भले ही वो गैर मुस्लिम हो लेकिन मना नहीं करेगा। नमाज पढ़ने के साथ साथ इंशाल्लाह आपके चेहरे पर नूर भी होगा और फिर रहमत बरकतें नाजिल होंगी इंशाल्लाह, जिस मकसद से आप अल्लाह की इबादत भी होगी, ठीक है। इशा की नमाज पढ़ के आप जब फारिग हो, नमाज जो सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा अमल नमाज है। इशा की नमाज के बाद आप फारिग हो, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 41 मरतबा सूरह मुल्क शरीफ पढ़े, 41 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर लें। जो टॉपिक है मेरी वीडियो का, जो बताया है इंशाअल्लाह ताला, इसमें होने में देर नहीं लगेगी। ये हाजतें आपकी बर आएंगी, चाहे कोई भी हाजत हो, जायज़ मकसद हो इंशाअल्लाह ताला। हर जायज़ मकसद के लिए रशीद अख्तर का दामन पकड़ लेना आप, समझे, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद किया करता हूँ, है ना। 41 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ साथ सूरह मुल्क शरीफ पढ़े इंशाअल्लाह। क्या हाजत है? कोई तो हाजत होगी आपकी, मौत के अलावा। मौत तो नहीं टल सकती लेकिन हर हाजत इंशाअल्लाह आपकी पूरी होगी। ये मेरा तजुर्बा किया हुआ है, 101% इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। अगर आप चाहें तो हासिल करें, ना चाहें तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। जी, करें, ज़रूर करें। सूरह मुल्क शरीफ का ये वजीफा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, कुरान मुक़द्दस इंशाअल्लाह ताला आप मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पर समाअत करेंगे। उसके अलावा जो फजीलतें हैं हर रोज़ाना, हर रोज़े की, हर तरावी की, हर दिन की, हर तारीख की, वो फजीलत भी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप समाअत करेंगे। मेरा न्यू चैनल है अपना रज़वी नेटवर्क, इंशाल्लाह उस पर भी आप जो है सपोर्ट करें और इंशाल्लाह देखें वीडियोज़ को। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अपना रज़वी नेटवर्क, ठीक है। यहाँ गुंबद आला हज़रत लगा हुआ है उसका लोगो, और सूरज की किरणें हैं और बीच में गुंबद आला हज़रत है ना, वो ये पहचान है। मेरे लोगों की तरह किसी का लोगो नहीं है, बस जाके देखिएगा। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल करता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप मुझसे रूहानी इलाज के ताल्लुक से चाहते हैं कुछ तो रशीद अख्तर को कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 7477024102, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ज़रूर अगर कोई काम है तो पहले व्हाट्सअप पे मुझे वॉइस छोड़ें, पता अपना दे,
کیا کام ہے وہ بھی بتا. اس کے بعد جب میں کہوں آپ سے کہ کال کیجیے تب آپ کال کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا خیر میں آپ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستوں.